بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں مزمل پاشا پاک انٹلیکٹ کے توسط سے ایک نیا ویلاگ لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، پچھلے چند دنوں سے بلوچستان کی کچھ خواتین اور ان کی فیملیز اسلام آباد کے اندر مسنگ پرسنز اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بلوچستان کے اندر مسنگ پرسن، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور بلوچستان کے ایشو پر حقائق کی روشنی میں گفتگو کریں گے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس چینل پر ہم پاکستان کے اندر سیاسی، معاشی اور سماجی ایشوز پر ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، 2013 کے بعد جب پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ شروع ہوا اور گوادر میں چائنا کی مدد سے پاکستان نے بندرگاہ بنانی شروع کی اور سی پیک کا بہت سارا حصہ بلوچستان میں کمپلیٹ ہونا تھا، اس کے بعد بلوچستان کے اندر پہلے سے موجود بہت سے شرپسند عناصر کی مدد سے بھارت نے وہاں پر انسرجنسی کو ہوا دینا شروع کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو بھارت پاکستان کے اندر چائنا کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو روکنا چاہتا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ بھارت کشمیر کے اندر بڑھتے ہوئے دباؤ کو نیوٹرلائز کرنا چاہتا تھا، اور وہ بلوچستان کے اندر بھی ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتا تھا جیسی کہ کشمیر کے اندر ہے، تاکہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کو کاؤنٹر کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں وہاں پر BLA، BLF اور BRA جیسی تنظیموں کو اسپانسر کیا گیا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن کا ایجنڈا اسٹیٹ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، ماورائے اسٹیٹ ہو جاتا ہے یا ماورائے ریاست ہو جاتا ہے، ان کو عام طریقوں سے نہیں نپٹا جا سکتا، اس کے لیے پھر اسپیشل طریقے ہی اپنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں پولیس انویسٹیگیشن اور جوڈیشری کا نظام جو ہے وہ بہت ویک ہے، اور خاص طور پر بلوچستان میں تو اس سے بھی زیادہ ویک ہے۔ بلوچستان کے علاوہ پاکستان کے جو دوسرے حصے جیسے پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا وغیرہ، وہاں پر بھی سماج دشمن عناصر جو ہیں ان کی سرکوبی، جو عام طریقے انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے جو عام طریقے ہیں ان کے ذریعے نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ گواہوں کو دھمکیوں کے ذریعے خرید لیتے ہیں یا ویسے خرید لیتے ہیں، وہ ججوں کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ بہت ساری جگہ پر ججوں کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں اور ان کو بلکہ قتل بھی کر دیا گیا۔ اس لیے جو ماورائے آئین یا ماورائے قانون اقدام ہوتے ہیں، مجبوراً جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو وہ لینے پڑتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ جس طرح پنجاب کے اندر 90 کی دہائی میں جب بہت سارے اسٹوڈنٹس لیڈر ڈان بن گئے تو ان کو پولیس مقابلے میں ہی ختم کیا جا سکا۔ اسی طرح پنجاب کے اندر فرقہ وارانہ دہشت گردی کو پولیس مقابلے کے ذریعے ہی ختم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر دہشت گردی بھی فوجی آپریشن کے ذریعے ہی ختم ہوئی، جبکہ سوات اور نارتھ وزیرستان اور اس طرح کے علاقوں میں جو دہشت گردی تھی وہ بھی فوجی آپریشن کے ذریعے ہی ختم کی جا سکی۔ اس کے لیے نارمل طریقے، جو عدالتی طریقے تھے، اس کے ذریعے ان دہشت گردوں کی سرکوبی نہیں کی جا سکی۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بلوچستان کے اندر بھی بلوچ قبائل کی آپس کی لڑائی میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں، اور ان کی کبھی بھی نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے
اور نہ ہی ان کا میں سے کسی کو بھی کوئی سزا ملی۔ اس طرح کے ماحول میں جہاں پر قانون کی عملداری پوری طرح نہ ہو، اور اس میں جہاں ریاست کا بہت سارا قصور ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فیوڈل اور جو ٹرائبل کلچر ہے جو پورے پاکستان کے اندر موجود ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ریاست کو ماورائے آئین یا ماورائے قانون اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تاریخی طور پر خود ریاست نے بلوچستان کے اندر کیا کیا غلطیاں کی۔ تو اس کے لیے ہمیں قیام پاکستان سے لے کر آج تک کی تاریخ کا ذرا جائزہ لینا پڑے گا۔ ناظرین، جب 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا، اس وقت بلوچستان 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصہ جسے پروونس آف بلوچستان کمشنر کہتے تھے، جس میں کوئٹہ، سبی اور زیارت کے علاقے شامل تھے۔ دوسرا حصہ اسٹیٹ آف کلات تھا، خان آف کلات کے انڈر تھا، اور تیسرا حصہ گوادر تھا۔ جو حصہ کمشنر آف بلوچستان کے انڈر تھا، وہاں پر قیام پاکستان کے وقت یا اس سے پہلے مسلم لیگ کافی زیادہ ایکٹیو تھی۔ وہاں پر قائد اعظم کے قریبی ساتھی قاضی محمد عیسیٰ نے مسلم لیگ کو بہت زیادہ متحرک کیا اور آرگنائز کیا، اور پاکستان کے مطالبے کے لیے بہت ساری حمایت حاصل کی، جس کے نتیجے میں 1947 میں کوئٹہ کی میونسپل کمیٹی اور بلوچستان کے شاہی جرگے نے پاکستان میں شمولیت کے حق میں رائے دی۔ لیکن ریاست کلات کی جو اسمبلی تھی، اس نے پاکستان میں شمولیت کے خلاف رائے دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں گے، لیکن اپنی ایک آزاد حیثیت بھی برقرار رکھیں گے۔ جبکہ جو گوادر کا علاقہ تھا وہ عمان کے کنٹرول میں تھا، وہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیام پاکستان سے پہلے متحدہ ہندوستان کے اندر بہت ساری ریاستیں تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد یہ تمام ریاستیں یا تو ہندوستان کا حصہ بنی یا پاکستان کا حصہ بنی، جیسے بہاولپور کی ریاست تھی، یا سوات اور چترال کی ریاست اور خیرپور کی ریاستیں۔ ان میں سے کسی کو بھی آزاد حیثیت نہیں حاصل ہوئی، اور نہ ہی یہ علیحدہ ملک پاکستان یا بھارت سے علیحدہ ملک بن سکا۔ اس لیے پاکستان بھی یہ چاہتا تھا، کیونکہ کلات کی ریاست کا بارڈر پاکستان سے ملتا ہے اور وہاں کی اکثریت مسلمان تھی، اور ان کا کلچر بھی پاکستان سے ملتا ہے، اس لیے پاکستان کی خواہش تھی یا قائد اعظم کی یہ خواہش تھی کہ وہ پاکستان میں شامل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دفاعی پہلو بھی تھا۔ پاکستان کی اس وقت کی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کے قریبی ایک آزاد ریاست ہو جہاں پر بعد میں بھارت یا مغربی طاقتوں کا انفلوئنس پیدا ہو، اور اس کے لیے برطانیہ نے کوشش بھی کی اور خان آف کلات کو آفر کی کہ اگر کلات کو علیحدہ ریاست رکھا جائے تو برطانیہ ان کی مدد کرے گا۔ لیکن قائد اعظم نے خان آف کلات کو پرسو کیا، کیونکہ قائد اعظم کے ساتھ خان آف کلات کے قریبی تعلقات تھے، اور خان آف کلات کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ وہ پاکستان سے الحاق کر لیں۔ لیکن خان آف کلات نے پاکستان کے ساتھ ایک مشروط الحاق کیا، جس کے تحت فارن افیئرز، فائنانس اور ڈیفنس کے جو معاملات ہیں اس پر صرف پاکستان کا کنٹرول ہونا تھا، اور باقی معاملات میں ریاست کلات کو اندرونی خود مختاری حاصل ہونی تھی۔ لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد اس وقت کی حکومت پاکستان نے اس معاہدے پر پوری طرح عمل نہیں کیا، اور وہاں پر فوجی آپریشن کے ذریعے ریاست کلات پر قبضہ کر لیا۔ یہ
موجودہ بلوچستان کے اندر پہلا فوجی آپریشن تھا، اور یہاں سے بلوچ عوام کے ساتھ حکومت پاکستان کی ناراضگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1956 کے آئین کے تحت مغربی پاکستان کو ایک ون یونٹ بنا دیا گیا اور بلوچستان کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر بہت سے زیادہ ناراضگی کا اظہار ہوا اور ایک طرح کی مزاحمت دیکھنے میں آئی، کیونکہ بلوچ لوگ اپنا الگ تشخص برقرار رکھنا چاہتے تھے اور ون یونٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ون یونٹ میں پنجابیوں کی اکثریت ہوگی اور اس طرح ان کے حقوق متاثر ہوں گے، اور انہوں نے اس کے خلاف بھی مزاحمت کی، جس کو ختم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو پھر ایک فوجی آپریشن کرنا پڑا۔ 1958 میں جب فیروز خان نون پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو پاکستان نے گوادر کو عمان سے خرید کر ریاست پاکستان میں شامل کر لی اور گوادر پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ایوب خان کے دور میں جب سیٹو اور سینٹو کے معاہدے کے تحت امریکہ کو بلوچستان میں اڈے دیے گئے تو ایک دفعہ پھر بلوچستان کے اندر مزاحمت ہوئی اور اس کے خلاف بلوچوں نے احتجاج کیا، جس کو ختم کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے پھر وہاں پر فوجی ایکشن کیا۔ 1970 کے انتخابات سے پہلے جنرل یحییٰ خان نے ون یونٹ کو ختم کر دیا اور گوادر، کلات اور جو کمشنر آف بلوچستان کا پروونس تھا، کا علاقہ تھا، اس کو اکٹھا کر کے ایک صوبہ بنا دیا جس کا بلوچستان نام رکھ دیا گیا۔ ریاست پاکستان نے یہاں پر ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کی، کیونکہ بلوچستان کے 3 الگ الگ حصے جو کہ ہمیشہ ماضی میں 47 میں علیحدہ علیحدہ تھے، ان کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا، اور جو مسئلہ ریاست کلات سے شروع ہوا تھا آنے والے وقت میں وہ پورے بلوچستان میں پھیل گیا۔ حالانکہ باقی دنیا میں بڑے صوبوں میں سے نئے صوبے بنائے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں چھوٹے صوبوں کو ضم کر کے پہلے ون یونٹ بنایا گیا اور پھر انہی کو ضم کر کے بلوچستان بنا دیا گیا، اور اسی طرح پنجاب کے اندر بہاولپور ریاست کو پنجاب کے اندر شامل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے وقت میں جنوبی پنجاب کے صوبے کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ تو ریاست کے ان اقدامات کی وجہ سے بلوچستان میں آئندہ کے لیے ریاست کو بلوچ ایشو کو ٹیکل کرنے میں مشکلات پیش آئیں۔ 70 کی دہائی میں جب مرکز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو بلوچستان میں نیب کی حکومت قائم کی ہوئی اور سردار عطا اللہ مینگل بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ ہی عرصے میں نیب کی حکومت پر ملک دشمنی کا الزام لگا کر بلوچستان میں سردار عطا اللہ مینگل کی حکومت کو برطرف کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر بلوچوں نے مسلح جدوجہد شروع کر دی، اور اس مسلح جدوجہد کو کچلنے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک دفعہ پھر وہاں پر فوجی آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں بلوچوں کے اندر مرکزی حکومت کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا۔ 1970 میں جب جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا اور پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی تو بہت سارے بلوچ رہنما ایگزائل میں چلے گئے۔ 1988 کے بعد جب پاکستان میں جمہوریت بحال ہوئی تو بہت سارے بلوچ رہنما پاکستان واپس آ گئے اور بلوچستان میں
نواب اکبر بگٹی وہاں کے وزیر اعلیٰ بنے، لیکن 1990 میں غلام اسحاق خان نے اس وقت تمام اسمبلیاں توڑ دیں اور وہ حکومت ختم ہو گئی۔ 1997 کے الیکشن کے بعد وہاں پھر سردار تعاللہ مینگل کے صاحبزادے سردار اختر مینگل کی حکومت بنی اور وزیر اعلیٰ بنے، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد وہ حکومت بھی عدم اعتماد کے ذریعے ختم کر دی۔ اس طرح بلوچوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کی جمہوری طریقے سے جو نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں ان کی حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے یا ان کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ جنرل مشرف کے دور میں ایک دفعہ پھر فوجی آپریشن کیا گیا اور نواب اکبر بگٹی کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس ہلاکت کے بعد بلوچستان میں شدید مزاحمت کا آغاز ہو گیا اور بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان اور مڈل کلاس طبقہ بھی بلوچ مزاحمتی تحریک کا حصہ بن گیا۔ تو اس طرح یہاں پر بلوچستان میں بیرونی قوتیں، خاص طور بھارت، حالات کو خراب کرنے کا ذمہ دار ہے۔ وہاں پر ہماری ریاست نے بھی بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ بلوچستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچستان کی آبادی کا 52% بلوچ لوگوں پر مشتمل ہے، 44% پختون ہے اور باقی دوسری کمیونٹیز کے جیسے ہزارہ یا براوی لوگ۔ اب بلوچوں میں سے جو 52% ہے ان میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مرکزی حکومت یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تو بلوچ مزاحمتی تحریک میں شامل لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن خواہ ان کی تعداد کم بھی ہو ان کی بات سننا ریاست کے لیے بہت ضروری ہے۔ جہاں تک مسنگ پرسن یا ماورائے عدالت اقدامات کا تعلق ہے، اس طرح کے اقدامات جو ہیں ان کا فوری طور پر کوئی حل ملنا مشکل ہے، کیونکہ اس طرح کے جو باقی جگہوں پر بھی اقدامات ہوئے ہیں ان کا ابھی تک کوئی حل نہیں مل سکا۔ جیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس ہے، اس کا ابھی تک کچھ حل نہیں نکل سکا۔ اسی طرح جنرل مشرف کے دور میں جب وار آن ٹیرر چل رہی تھی تو پاکستان سے بہت سارے لوگ بیرونی ایجنسیوں کے حوالے کیے گئے جن کا آج تک کچھ نہیں پتہ چل سکا، کیونکہ جو لوگ اپنا ایجنڈا ریاست سے اوپر بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ پھر ریاست اپنے طریقے سے نپٹتی ہے، وہ نارمل طریقوں سے نہیں نپٹا جا سکتا۔ اس مسئلے کا فوری طور پر کوئی حل نکلنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی عدالتیں یا ایون UN بھی اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جو بلوچستان کے لوگ اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں ان کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ UN سے تحقیق کروائی جائے۔ اس طرح کے معاملات میں UN کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ UN نے کشمیر میں کیا کیا ہے، فلسطین میں کیا کیا ہے، بہت سارے ایشوز میں UN نے کیا کر لیا ہے۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا تو یونائٹڈ نیشن نے اس کے خلاف قرارداد پاس کی تھی، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ تو بلوچوں کو ریاست پاکستان کے اندر رہ کر ہی اپنے حقوق کی جدوجہد کرنی پڑے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان کا بھی فرض ہے کہ وہ بلوچ رہنماؤں سے جمہوری طریقے سے مذاکرات کرے اور اس کے لیے ان کے لیے جو صوبائی خود مختاری کے مطالبات ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے۔ پاکستان میں جو بڑے صوبے ہیں جیسے پنجاب اور بلوچستان، ان کو چھوٹے صوبوں میں تقسیم کیا جائے۔ بلوچستان کے اندر جو ریاست قلات تھی اس کے لیے
में एक अलहदा सूबा बनाया जाए और उसको मैक्सिमम खुद मुख्तारी दी जाए, जो कि तकरीबन उन्हीं लाइन्स पर हो जो कि 1947 में रियासत कल्लात का उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से मुआहदा हुआ था जब कायदे आज़म पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। और बलूचिस्तान का जो बाकी हिस्सा है उसमें ग्वादर को फेडरल एरिया करार दिया जाए और कोयटा, सिब्बी और ज़ियारत के इलाके को एक अलहदा सूबा बना दिया जाए जिसको निस्बतन कम खुद मुख्तारी हासिल हो, जो कि 1947 से पहले कमिश्नर ऑफ बलूचिस्तान का प्रोविंस था। अगर ग्वादर ने फ्यूचर में तरक्की करनी है और वहाँ एक बड़ा शहर बसना है तो उसके मामलात को कोयटा से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका कोयटा से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इसीलिए उसको फेडरल एरिया करार दिया जाए और वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में दे दिया जाए, जबकि बाकी हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम करके ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हम जो पंजाबी लोग हैं उनको अपने जो नज़रियात है, जो मखसूस किस्म के पाकिस्तान के नज़रियाती और जगराफी सरहदों के बारे में के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के जहन में जो नज़रियात हैं उनको दूसरी कौमियतों पर ठोंसने की बजाय मुज़ाकरात और जमहूरी तरीका अपनाया जाए। जो हम पंजाबी हैं, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है या पाकिस्तान का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके सबसे ज़्यादा ठेकेदार हम हैं, और हम अपनी सोच जो है दूसरी कौमियतों पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इसकी बजाय दूसरे लोगों की बात को सुनना चाहिए और उनको भी अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज के अंदर पंजाबियों की अक्सरियत है। इस वजह से फिर बलूचिस्तान में पंजाबियों के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफ़ा होता है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर सूबाई हम आहंगी पैदा करने के लिए भी बलूचिस्तान के मसले का वहाँ के लोगों की राय के मुताबिक हल बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान का इशू कई साल से चल रहा है और इसके ज़िंदा होने की वजह से वहाँ बार बार ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान का भी बैनुल-अक़वामी सतह पर इमेज मजरूह होता है और भारत इसको गलत तरीके से हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। इसलिए रियासत पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो बलूच रहनुमाओं की बात सुने, ख़ां उनकी तादाद कम भी हो तब भी उनकी बात सुनी जाए और उनकी ग्रीवेंसेस को हल करने की कोशिश की जाए। और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान में लोग तहरीक चला रहे हैं उनको भी समझना चाहिए उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर ही है और पाकिस्तान से बाहर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, और भारत या दूसरी जो कुव्वतें हैं उनको सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं। जो बलूचिस्तान के बुज़ुर्ग रहनुमा थे जैसे गौस बख्श बेज़ंजो या अताउल्लाह मेंगल, उनका भी यही राय थी कि बलूचिस्तान के मसले का हल पाकिस्तान के अंदर ही है। इसलिए हम पाक इंटेलेक्ट के प्लेटफॉर्म से हुकूमत पाकिस्तान और बलूच रहनुमाओं से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो बलूचिस्तान के मसले को जमहूरी तरीके से आपस में मुज़ाकरात के ज़रिए और एक दूसरे को अकोमोडेट करके हल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।